حضرت ابراہیم کو دیکھو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹے انی اذبحک، میرے لال میں نے دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل کے جواب پہ بھی قربان جاؤ، آل اولاد بھی ہو، سبحان اللہ تو نیک ہو، اسی لیے دعائیں کرتے اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آج کل کی تو آل اولاد ایسی ہے کہ سمپل سی بات بھی اگر ابا کہہ دے اماں کہہ دیں تو ماننے کو تیار نہیں، زیادہ موبائل چلانے کو اماں ابا منع کر دیں، پیرنٹس منع کر دیں تو لڑنے جھگڑنے کو تیار۔ اولاد کے لیے سبق ہے اس میں، اس واقعے میں کہ کتنی پیاری اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائی۔ نہ باپ کا جواب ہے نہ ماں کا جواب ہے، اور نہ حضرت اسماعیل جو بیٹے ہیں ان کا جواب ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا میرے لال انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا ابا حضور جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ادھر ذبح کرنے کو کہا جا رہا ہے، گردن پہ چھری پھیرنے کو کہا جا رہا ہے، اور ادھر بیٹے نے ایک منٹ کے لیے بھی توقف نہیں کیا، یہ نہیں کہا مجھے سوچنے دو، مجھے اپنی ماں سے مشورہ کرنے دو، مجھے غور کرنے دو، بلکہ بیٹے نے کتنا پیارا جواب دیا سبحان اللہ، ابا جی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ اسی موقع پہ وہ واقعہ بھی پیش آیا جب شیطان نے آ کر کے بہکایا تھا، 3 جگہ پہ وہ آیا تھا، کنکریاں ماری گئی تھی۔ آج بھی رمی جمرات کے نام سے وہ رکن موجود ہے، وہ جناب والا وہ طریقہ موجود ہے، حجاج کرام منہ میں اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی یادیں کیسے زندہ ہیں سبحان اللہ، حالانکہ وہاں پہ شیطان تھوڑی کرا رہا ہے مگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے کہ ابراہیم آج بھی تیرا طریقہ زندہ ہے، اور تجھ سے محبت کرنے والے تیرے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، اور تجھے اللہ نے اتنا نوازا کہ تجھ سے محبت کرنے والے تیرے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ان دودوں کو بھی کنکریاں مار رہے ہیں جن جگہوں پہ کھڑے ہو کر کے میں نے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی یادگاروں کو زندہ رکھا ہے، ان کی نشانیوں کو زندہ رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ والوں کی نشانیاں مٹانا نہیں چاہیے جیسے سعودی حکومت نے مٹائی ہے، بلکہ ان نشانیوں کو باقی رکھنا چاہیے، زندہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی منشا یہی ہے۔ صفا مروہ کیا ہے میاں؟ یہ نشانی ہی تو ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ نشانی ہی تو ہے۔ مینا کیا ہے؟ یہ نشانی ہی تو ہے۔ عرفات کیا ہے؟ یہ نشانی ہی تو ہے۔ رمی جمرات کیا ہے؟ یہ نشانی ہی تو ہے۔ میرے ساتھیوں، اس لیے میں نے یہ بات بیچ میں عرض کی جملے معترضہ کے طور پہ کہ نشانیوں کو باقی رکھنا چاہیے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے یہ کہا ابا جان آپ کر گزریے وہ کام جس کا تمہیں حکم دیا گیا، میری بات کا رہی میری بات تو مجھے آپ صبر کرنے والا پاؤ گے، میں صبر کروں گا، شکوہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اب دیکھو ماں کی محبت ایسا نہیں کہ وہ بھول گئی، یاد ہے، باپ کی شفقت بھی یاد ہے، مگر اسماعیل جانتے ہیں میرے ابا جی اللہ کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا ہے، اس کے نام پہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ گویا کہ حضرت اسماعیل نے جو کہا وہ 2 مصروں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے، رب تیری اطاعت میں جینا بھی ہے مرنا بھی، رب تیری اطاعت میں جینا
بھی ہے مینا بھی ہنس ہنس کے مصیبتیں کا یہ بار اٹھا لیں گے۔ اللہ اللہ، آج مینا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مینا کا کلیجہ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ مالک یہ ہو کیا رہا ہے زمین پر؟ تیرے خلیل نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پہ دراز کر دیا ہے۔ فرشتے آسمانوں پہ صدائیں بلند کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ مالک یہ ہو کیا رہا ہے؟ میرے رب نے کہا ہوگا، یقیناً کہا ہوگا، اے فرشتوں تم کہتے تھے نا جب آدم کا معاملہ پیش آیا تھا اور آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا، تو تم کہتے تھے نا کہ اے اللہ زمین پہ جا کر کے انسان تو فساد مچائے گا، اے اللہ زمین پہ انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ زمین پہ انسانیت کی آبادی کیوں ہو رہی، انسانوں کی آبادی کیوں ہو رہی ہے؟ اے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ فرشتوں کا کہنا بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا، اس لیے کہ وہ فسادیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ پاک نے یقیناً فرمایا ہوگا، فرشتوں تم فسادیوں کو دیکھ رہے تھے، میری نگاہ رحمت ابراہیم کو دیکھ رہی تھی، اسماعیل کو دیکھ رہی تھی، تم نمرود کو دیکھ رہے تھے، میری نگاہ رحمت اسماعیل اور ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ تو کیجئے حضرات، اللہ کے خلیل کا یہ جذبہ اظہار دیکھو، وفا دیکھو، محبت خدا بندی دیکھو، خدا کے نام پر خود کو قربان کرنے کا، اپنی حال کو قربان کرنے کا جذبہ دیکھو، اور پھر اس کا انعام اللہ نے کیا دیا۔ ان کی آل پاک میں اللہ نے کتنے انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہ انبیاء بنی اسرائیل کون ہیں؟ انہی کی آل پاک میں تو ہوئے ہیں نا، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب، اور جناب والا پھر یہ نسل بنی اسرائیل کی چلی ہے، اور ادھر حضرت اسماعیل سے جو آل چلی ہے اس میں ہمارے پیارے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی آل اولاد میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہوئے، مگر کوئی نبی نہ ہوا۔ نبی ہوئے ہیں تو ہمارے نبی تنے تنہا ہوئے ہیں، مگر تنے تنہا نبی ہیں حضور۔ مگر عظمت کا عالم یہ ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ انبیاء بنی اسرائیل بھی باغ خلیل کے گل ہیں، مگر گل زیبا اگر کوئی ہے تو وہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، اور وہ ہیں حضرت ہمارے پیارے نبی۔ اور بنو اسماعیل بھی دراصل یہ باغ خلیل ہی ہے۔ اللہ نے ان کی قربانیوں کا کیسا صلہ دیا۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ بچپن ہی سے دیکھو قربانیوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے ہی پریوار والوں سے کتنے آپ کے مار کے مطلب آپ کا آمنا سامنا ہوا ہے، چونکہ آپ توحید کی دعوت دیتے تھے، خدا کی طرف بلاتے تھے۔ آپ کی دعوت یہ تھی کہ اس سنسار کی رچنا کرنے والا ایک ہے، سنسار کا رچائتا ایک ہے، پوری دنیا کو، سارے عالمین کو، آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اور وہ وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ وہ وہی ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گا۔ اپنے ہاتھوں سے جسے تم بناتے ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہمارا یا کسی کا محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جس کے سب محتاج ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم بچپن ہی سے، اور پھر آپ نے سورہ انبیاء میں، انبیاء 17ویں پارے میں ساری تفصیلات موجود ہیں، پورے معاملات موجود ہیں، اور سورہ صافات میں بھی تذکرہ، اور بھی جگہوں پر۔ حضرات توجہ فرمائیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ قربانیوں پہ قربانیاں، آپ کو نارے نمرود میں ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، تصور تو کریں نارے نمرود میں وہ آگ جو آسمانوں سے بات، یعنی بلی آگ تھی جہاں تک نگاہ جاتی تھی آگ ہی آگ نظر آتی تھی، مگر آپ اللہ کی رضا کے لیے آگ میں بھی چلے گئے، اور آپ نے ایسا توکل کہ وہاں پر فرشتے نے آ کر کے آپ سے کہا مدد کی ضرورت ہے۔ میں کہتا نہیں، جس کے لیے میں جا رہا ہوں وہ خدا خبردار ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ معاملہ قرآن بیان کرتا ہے، قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا تھا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے وطن سے لے کر کے آئے، یہی صفا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ اکبر، اس کا تذکرہ بھی کتنی قربانی۔ اور آج وہ دن آیا ہے کہ اپنے بیٹے کے گردن پہ آپ چھری رکھی ہے، فرشتے صدائیں لگا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مینا تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آج یہ زمین پر ہو کیا رہا ہے؟ رب کہتا ہے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ امتحان لے رہا ہے اپنے خلیل کا، کیسے عظیم آپ مرتبے پر فائز ہیں، جگر کے ٹکڑے کو لے کر کے آگے رکھی رضا کے لیے، اپنے بیٹے کو لے کر کے آگے رکھی رضا کے لیے۔
آج ہمیں اور آپ کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ کتنے امیر لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، پلاٹ خریدیں گے، کاروبار پہ کاروبار کریں گے، کرو نو پرابلم، خوب کرو، اللہ نے کمانے کا حکم دیا، مال حلال کماؤ، مگر حج بھی تو ادا کرو نا یار۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے ڈریں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا جذبہ دیکھو، جگر کا ٹکڑا لے کر کے آگئے، اپنا بیٹا لے کر کے آگئے، اور چھری گلے پہ رکھ دیے، مگر چھری کو بھی دیکھو، چھری کہتی ہے نہیں ابراہیم نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ پاک نے، میں جو ہے نہیں چل سکتی، اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ پھر حضرت اسماعیل کی جگہ پر حضرت جبریل امین علیہ السلام دمبا لے کر کے آئے، اور پھر آپ کے سامنے وہ پوری تفصیلات ہے، پوری تفصیل اس کی موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹایا گیا اور دمبا جو ہے ذبح ہو گیا۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بڑے عجیب سا سوال کرتے ہیں کہ بھئی اس دمبے کا گوشت کس نے کھایا؟ ارے بھئی آپ لوگوں کو اس سے کیا مطلب ہے کس نے کھایا؟ آپ کیا کرو گے اس سوال سے؟ اب پرچیاں ہمارے پاس بھی لکھ کے لوگ بھیجتے ہیں۔ تو میں نے اس سلسلے میں تلاش کیا تو تفسیر جلالین کے حاشیے میں جو ہے یہ ملا جو امام ساوی کا ہے، اس میں ہے کہ وہ جو گوشت تھا دمبے کا جو ذبح ہوا تھا حضرت اسماعیل کی جگہ پر، تو اس گوشت کو چرند اور پرند یعنی درندوں نے کھایا۔ پہلے قربانیاں جو ہوتی تھی پچھلی امتوں میں آپ کو بتاؤں تو اس کے گوشت کو کھایا نہیں جاتا تھا، بلکہ تو اس امت پر اللہ کا فضل عظیم ہے کہ آپ اس کا گوشت تناول کرتے کھاتے۔ پہلے یہ ہوتا تھا قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی، اگر وہ قربانی قبول ہے تو وہ آگ اس گوشت کو جلا دیتی تھی۔ اب چونکہ وہ یہاں پر ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ سر کے علاوہ باقی حصے کے بارے میں یہی صورتحال پیش آئی، تاہم زیادہ بہتر قول یہ ہے اور یہی صحیح ہے کہ اس گوشت کو جلانے کے لیے آگ نہیں آئی، بلکہ اس گوشت کو چرند پرند کھا، اس کی وجہ یہ رہی کہ وہ چونکہ دمبا جنت سے لایا گیا تھا، اور جنت کی چیز کو آگ نہیں جلا سکتی، آگ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں یہ قول ملتا ہے۔ بہرحال کتنا مضبوط ہے کتنا نہیں الگ بات ہے، تاہم یہ اتنا ملتا ہے۔ اب آخر میں چونکہ قربانی کے ایام بھی آنے والے ہیں، ایک دو باتیں میں کہہ دوں، تو یہ کہ قربانی کے حوالے سے اپنے علماء، اپنے شہر کے مقتدر علماء، مفتیان کرام، قضات حضرات جو قاضی ہوتے ہیں، ان سے مشورے کے بعد جو گائیڈ لائن دیں اسی اعتبار سے آپ قربانی کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں کچھ باتیں میں بھی عرض کر دوں کہ قربانی کے ٹائم کی ویڈیوگرافی نہ کریں، اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنے کے لیے، ویڈیو بنانے کے لیے، بالکل آپ ایسی حرکت نہ کریں، آپ کریں ہی نہیں، ویڈیو بنائیں ہی نہیں، دھوکے سے بھی اپلوڈ ہو جاتی ہے، کسی کے جذبات اس سے ظاہر ہے ہم بھارت میں رہتے ہیں، ہمارا وطن عزیز ہے، تو ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ کے لیے بھی پریشانی ہو، کسی اور کے لیے بھی پریشانی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پانی کی ویوستھا ہوتی ہے، تو آپ جو ہے جو خون ہے یا غیر ضروری پارٹس ہوتے ہیں جانور کے، اس کو تو دبا دیں، پانی کو، خون کو جو ہے پانی سے بہا دیں۔ اور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس سال چونکہ پچھلے کئی سالوں سے کھال جو ہوتی ہے جانوروں کی، اس کے ریٹ بہت زیادہ کم ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ کسی مصرف کی نہیں رہی، تو دفنا ہی دیا جاتا ہے۔ البتہ اس سال سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ 2 بجے تک اس کو دفنا دیا جائے، تو میں سب سے اپیل کروں گا کہ اس کی کھال کو آپ جیسے کہ آپ کو گائیڈ کیا جائے اس بارے میں، ویسے ہی کریں، اور اگر حکومت کی طرف سے کہا جائے کہ بھئی کھال کو دبانا ہے تو دبا دیں، اس کو جب وہ مصرف کی نہیں رہی، وہ کام کی نہیں رہی تو اس کو دبا دیں، تاہم کوئی بھی کام انلیگل نہیں کہیں، لیگل وے میں ہی آپ کو کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، جس سے سہارت بھی بنا رہے آپ سے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ پاک کو قربانی کے علاوہ کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا قربانی پسند ہے،
تو آپ یہ عمل ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے خوب دیا ہے تو پورا جانور لے لو یا الگ الگ حصے لے لو لیکن لو اور میں مشورہ یہ بھی دوں گا بیٹوں کو خاص طور پہ کہ اگر تمہارے والد نہیں رہے والد کا انتقال ہو گیا والدہ نہیں رہی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا یا دونوں میں سے ایک کا تو ان کی طرف سے بھی ایک حصہ لے لو اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے ضرور لیا کرو بلکہ اللہ پاک نے آپ کو دیا تو ایک حصہ پیارے نبی کی طرف سے لیا کرو ہمارے حضور اپنی امت کا حصہ لیا کرتے تھے کتنی محبت کرتے ہیں ہمارے حضور اپنے امتیوں سے تو یہ میں خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ یہ کام زیادہ سے زیادہ کریں تو بات یہاں سے نکلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اور آپ فرض ادا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں جناب والا زکوٰۃ نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں یاد رکھو جس کنویں سے پانی نہ نکالا جائے وہ کنواں بدبودار ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال بھی وبال لے کے آتی ہے مصیبتیں لے کے آتی ہے جھگڑے لے کر کے آتی ہے دلوں کی تنگیاں لے کر کے آتا ہے وہ مال فساد لے کر کے آتی ہے وہ دولت اور جس دولت کو راہ خدا میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس دولت میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا مرنے کے بعد امید ہے اس کے کرم سے اس کے رحم سے کہ وہ جنت میں مقام عطا فرمائے گا